بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ ارادہ کرتے ہیں، ہدایت پر وہ قائم رہے، ہدایت کا راستہ قبول کرے۔ لفظی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، شرح کر دیتے ہیں، وسیع اور کشادہ فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں پیش فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا سینہ کھول دینا، سینہ چوڑا کر دینا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور یا نورانی کیفیت کو داخل فرما دیتے ہیں جس سے وہ اسلام کی، ہدایت کی، حق تعالیٰ کی ساری چیزیں قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ قبول کرنے کے لیے اس کے دل میں شوق، رغبت، دلچسپی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اب دین والے امور میں وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دین والے معاملات، دین کے راستے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے چلتے ہیں۔ سادہ سیدھا مطلب ہے، ایک پہلو کو قرآن کئی طریقے سے پیش کرتا ہے۔ بندے کے اندر دو استعداد، دو طاقتیں، قوتیں پیدا فرما رکھا ہے، خیر کی اور شر کی۔ خیر کرنے پر مجبور نہیں کرتا، برائی کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ انسان مجبور محض پوری طرح مجبور نہیں ہے، لیکن دونوں طاقتیں، صلاحیتیں اس میں پیدا فرما کر بندے کے اندر یہ طاقت رکھ کر اب تاکید کر دیا، اب کرنا پڑتا ہے بندے کو، آگے بڑھنا پڑتا ہے بندے کو۔ جب بندہ نیکی، خیر، اچھائی کے راستے کا ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ راستے آسان کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ کلام پاک ہے ہدایت دینے کے لیے اطمینان اور سکون والی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور آسان الفاظ میں اس میں رغبت اور دلچسپی اور خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں آنے والی رکاوٹوں کو اس کا حصہ سمجھتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، چونکہ آخری منزل جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی، دنیا کے اندر خیر و برکتوں کی، اور آخرت کے اندر جو ہمیشہ والی زندگی خیر اور بھلائی کے ساتھ ہوگی، اس کے اوپر اطمینان رکھ کر آگے بڑھتا ہے، اور یہ بڑھنا اس کے لیے اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، دشواریوں پہ صبر کرتا ہے۔ انفرادی طور پر انسان اس کا جائزہ لیتے جائے گا، خود محسوس کر سکتا ہے۔ اسی کا الٹا، اسی کی ضد، اور جس شخص کے لیے یہ کیفیت نہیں ہوتی جو اب ذکر کی گئی، لفظی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہدایت کے راستے پر اس کو رکھنا نہیں چاہتے، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔
اللہ کی چاہت ایسی نہیں ہے یہ برا ہی رہے یہ نیک ہی رہے، ایسی صورت میں بندے کو مجبور پیدا کیا، یہ خیال ہوگا۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، کافی بڑی تعداد میں ہے، ان کیفیتوں کے ساتھ ان فرقوں کی تمیز موجودہ دنیا میں انسان کر نہیں رہا ہے، مختلف شقوں میں بٹا ہوا ہے۔ ان کا ماننا یہی ہے بندے کے اندر کوئی اختیار نہیں، جو نیک ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، جو برا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ بندہ مجبور ہے، نیک نیکی کرنے پر مجبور ہے، برا برائی کرنے پر مجبور ہے۔ ایسے عقیدے کو کہتے ہیں فرقہ جبریہ۔ معتزلی فرقہ بھی قریب قریب ایسا ہی ہے۔ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں، بندہ مجبور ہے، بندہ مجبور ہے، محض اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ دونوں طاقتیں دے کر بندے کو کوشش کرنے، اختیار کرنے اور کیا اچھا اور برا ہے اس کی تمیز کروا دیا۔ آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے گا۔ چوری کا ارادہ کیا اور ارادے کو پختہ کیا، پھر آگے بڑھنا چاہا، بڑھتا گیا، چوری کر بھی ڈالا، آسانی بھی ہو گئی۔ چوری کرنے اور کامیاب ہونے تک کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ چوری کسی کا حق طلب کرنا ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے، اسی لیے تو احتیاط اختیار کرا، کسی کی نظر نہ پڑے، میں پکڑا نہ جاؤں، مجھے سزا نہ ملے، ان سارے چیزوں کو محلوظ رکھ کے آگے بڑھ کے کوشش کرتا ہے۔ اگر اسی کی طرف آگے بڑھتے چلے گا تو وہ راستہ اس کے لیے آسان ہوتا چلے گا۔ یہ آسان ہوتے چلنے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چونکہ خیر کا ارادہ چھوڑ دیا ہم اس کے لیے یہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں اسی تقدیر کے مسئلے پر، توحید کے مسئلے پر ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کر دی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کے بعد، یقین کے بعد، معنی اور مطلب کے یقین کے بعد، اس پر قائم رہنے کے لیے جو شریعت ہے، یہ دین اسلام کا طریقہ ہے۔ مثلا عبادات میں نماز پڑھنے کے طریقے، نمازوں کی کیفیتیں، تفصیلات، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ، اور حقوق والے معاملات میں انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہر چیز، حلال حرام میں تمیز کرنا، اختیار کرنا، یہ سارے معاملات کی وضاحت اس کلام پاک کی جملہ 6000 سے زیادہ آیتیں، کتابی اور کتابوں کی وضاحت کے مطابق 6666 آیتیں۔ ہر سورے کے شروع میں گنتی لکھی ہوئی ہے، یہ سورہ مکی ہے، مدنی ہے، اس کے اندر اتنے آیتیں ہیں۔ آپ کیلکولیٹر لے کر گنتے چلے جائیے، صرف 6230 کے آس پاس ہیں، آگے بڑھنے رہی ہیں۔ لیکن یہ گنتی جو کتابی لکھی ہوئی ہے، جو آپ گن رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اب اس پہ وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6000 سے زیادہ ہی، یہ بات قطعی ہے۔ بعض جو بڑی آیتیں اس کو ایک کی جگہ 2 کی گنتی ہے،
کہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اب اتنی آیتیں کہاں گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کی ابتدا میں سوائے ایک سورے کے 114 سوروں میں سے 113 سوروں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ بعض گنتی میں اس کو بھی شمار کرتے ہیں، جو شمار کرتے ہیں اس سورے اور قرآن کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی لیے فرض نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جس طرح قرآن بآواز بلند پڑھا جاتا ہے، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بآواز بلند پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس طرح 113 آیتیں اور بڑھ گئی۔ بعض آیتوں میں جو حکم ہے اور حکم پیش کرنے والا جو لفظ ہے، وہ لفظ کے اندر 2 قرات ہیں، وہ قرآن ہے۔ مثلا کئی آیتیں ہیں، مثلا ایک آیت شریفہ جو پارے 2 میں سورہ بقرہ میں حتی یطہرنا حتی یطہرنا، ہم جو تلاوت کرتے ہیں حتی یطہرنا، اس میں ایک مسئلہ بنتا ہے۔ انسانوں کی، عورتوں کی عام طور پر فطری عادت میں یطہرنا والی کیفیت ہے، ایک مسئلے کے تحت ہے، وہ مسئلے کی تفصیل نہیں پیش کروں۔ مسئلہ چھیڑنے کے بعد بڑی طویل تفصیل ہے جو ان کے پیریڈ سے متعلق ہے، ماہانہ جو ہوتے ہیں۔ حسب عادت ایک مقررہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں حتی یطہرنا۔ بعض عورتوں کے اس میں خرابی ہوتی ہے پیدا، مزاج کی خرابی، عورتوں کے عوارض امراض، اس کی نوعیت الگ ہے، مردوں کی ایک الگ ہے۔ مقررہ فکس ٹائم سے آگے پیچھے معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت مسئلہ بنتا ہے حتی یطہرنا۔ 2 مسئلے بن کر احکام نکلتے ہیں اس میں۔ اب وہ مسئلے کی وضاحت یہاں کرنا نہیں ہے، جہاں ہونا تک کی گئی ہے۔ تو اس طرح وہ گنتی میں 1 نہیں 2 ہو گئے۔ یہ گنتی والے شعبے میں اب عام آدمی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جو کا تو ہے۔ یہاں پر مقصود و مطلوب صرف 500 آیتیں، جو 6000 سے زیادہ آیتوں میں 500 آیتیں پورا دین کا طریقہ، دین اسلام کا طریقہ، نمازیں، حلال حرام سارے چیزیں صرف 500 آیتوں کے ذریعے میں تفصیل ہے۔ وہ تو 5500 سے زیادہ آیتیں ہیں کیا ہیں؟ وہی ایمان کی حقیقت بتانا ہے، عقید توحید کی بنیاد قائم کر کے بتانا ہے، بندے کا رابطہ اپنے رب سے کیسا ہو، بندہ اپنے رب کو جانے کیسا، جان کر اس حقیقت کے اوپر قائم رہے اور ٹکے کیسا، وہی تفصیل ہے۔ وہی 500 آیتوں پر مشتمل احکامات کو پکا کرنا ہے، پختہ کرنا ہے، سب سے زیادہ عقیدے کو، فکر کو صحیح کرنا۔ اسی میں غلطی سے مختلف فرقے بنتے ہیں، الجھنیں چلتی ہیں وغیرہ۔ وہی شاید مراد ہے، قریب قریب یہودی 71 فرقوں میں بٹے تھے، اس میں سے ایک ناجی ہے۔ عیسائی 72 فرقے بن گئے، یعنی مسلمان کہلاتے ہوئے۔ میری امت میں یہ 73 فرقوں میں بٹیں گے، یعنی اس میں ہندو، کافر، مشرک، مجوسی وہ شامل نہیں، کہلانے والے مسلمان، کلام پاک رکھنے والے،
اس کو اللہ کا کلام سمجھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے، ضرورت پر وضاحت کے لیے قرآن کو پیش کرنے والے، حدیث کو پیش کرنے والے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 73 میں 72 ناری ہیں، دوزخی ہیں، جبکہ قرآن رکھا، ایک ناجی ہے. یہ ایسا معیار بتائے. پکا ایمان رکھنے کے باوجود صحابہ نے پریشانی کے عالم میں پوچھا وہ شناخت کیسے ہونا، کون ہے وہ بتائیے. آج کا انسان بھی یہ سنتے ہی، یہ تفسیرات سنتے ہی سوال یہی کرے گا، اس کا ذہن یہی سوال پوچھے گا، وہ کون ہے بتائیے. ہاتھ سے ایسا پکڑ کر بتانے والی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مگر ایسا نہیں بتایا جیسا ہمارا ذہن چاہ رہا جواب لینا. آپ نے یہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طریقہ جس کے اوپر میں قائم ہوں اور میرے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے کے اوپر میرے صحابہ جو قائم ہیں، یہی وہ فرقہ ہے دوزخ سے نجات پائے گا، حق پر ہے. میں جس پر قائم ہوں یعنی سنت رسول ہوا عام آدمی کے لیے. میرے صحابہ جس پر قائم ہیں تو صحابہ کی جماعت ہوئی. تو اس کا ترجمہ یہی ہے، اہل السنتی والجماعتی کا لفظی ترجمہ اور مطلب. اب موجودہ ہمارے اس ایشیائی اکثر ممالک میں یہ جماعت اہل سنت، جماعت دعوت اسلام، جماعت دعوت فلاں، جماعت فلاں، جماعت فلاں، ان ناموں میں ایک نام جماعت اہل السنہ والجماعہ، یہ تشریح جو کی گئی ہے یہ مراد نہیں ہے. یہ جو یہ ہیں یہ ایک شناخت کے لیے الگ الگ ہیں. اور یہ جتنے نام ہیں جو موجودہ اس میں، ان تمام کا یہ دعویٰ ہے کہ سنت رسول پر، طریق صحابہ پر ہم قائم ہیں. یہ ہم پہ چل رہی بات. تو اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے ائمہ اربعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، صحابہ کے دور سے اب تک بھی اس کا اطلاق اس سے جو جڑا ہوا ہے یہ مراد لیا گیا ہے. اس کے مراد لینے پر بھی دوسروں کو اعتراض، اختلاف ہے، وہ ایک الگ بات ہے. سرسری شناخت کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں. پچھلے صدیوں سے بھی جتنی کتابیں قلم بند ہیں، وہاں وضاحت جب ہوتی ہے اہل سنہ نے تو مراد یہ چار میں سے، چاروں سے احناف، شافعی، مالکی، حنابلہ. اس کے بعد والے علماء کو کہتے ہیں علماء ظواہر. یہ کتابی اصطلاحات ہیں جو عام آدمی کے پاس نہیں. یہ اہل ظواہر میں جس کو آپ سلفی کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، یہ سب ظواہر بھی، اس میں بھی ایک امام گزرے ہیں داؤد ظاہری، ان کی طرف نسبت ہے، وغیرہ وغیرہ. اب وہ بیان تفصیلات کرنا نہیں ہے.
تو الغرض یہ چیز اس لیے کی چیز ذکر کرتے کرتے ہوئے انسان کے برے عمل کا ذکر کر کے اللہ کا یہ حکم صحیح ہے، تفصیل جیسے چل رہی ہے آیتوں کی، تو انسان کی اصلاح کے لیے۔ اب یہاں پر ہے جو ضلالت پر رہتا ہے یہ حق کا راستہ اختیار نہیں کرتا، یہ دیکھ اذان ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں بھی مسلمان کہتے فلاں کہتے، اذان ہوئی بھی، سنا بھی، مجھے دلچسپی نہیں۔ اذان کے شروع ہونے سے رکنے تک توجہ اذان کی طرف کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ رغبت جس کے اندر ہے، شرح صدر والی جو کیفیت بتائی گئی اس کا شمار اس میں ہے۔ اذان کے بعد ضرور دعا کرنے کا حکم ہے، یہ بھی ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذان کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ مقبول دعاؤں میں سے ہوا کرتا ہے شمار۔ اذان شروع ہوتی ہے تو اذان ختم تک شیطان اتنی دور بھاگتا بھی ہے، یہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان کے الفاظ کو تم بھی دہراتے جاؤ، یہ حکم۔ دہرانے کے طریقے ہیں، کوئی طریقہ سیکھے بغیر بھی، جیسا مؤذن کہتا ویسے کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے حی علی الصلاۃ تو لاحول پڑھو، نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم آتا ہے تو صدقتا و برتا پڑھو۔ اگر یہ الگ الگ سے بھی یاد نہ ہو تو بس مؤذن جیسا کہتا ہے وہی الفاظ کو دہراتے چلے جاؤ۔ یہ چند احادیث ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر تفسیرات، یعنی ہر چیز میں ایک رغبت، اس میں آسان اچھی چیز کا لگ جانا، اور یہ کرنے کے لیے رکاوٹ نہ ہونا۔ اوقات نماز میں نماز کے ارادہ کر کے اس کی تکمیل کے لیے میں دیگر مصروفیات وغیرہ کی وجہ سے اس کو ترجیح دے کر اس کو تاخیر کرنا، یہ سینے کی تنگی ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنا، فکر میں لگے رہنا، یہ سینے کا کھلا ہوا ہونا، قلب کے اندر نور کو داخل کرنا، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو بہرحال ایسے کے لیے جو اس کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے یا دشوار لگتی ہے تو اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یعنی تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی سینہ کے کھلنے کی کیسے پہچاننا، تو فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، ذوق اور شوق سے ذمہ داری سمجھ کر آگے بڑھتا ہے، کرتا ہے۔ تلاوت کلام کرنا اچھا لگتا ہے، نمازیں پڑھنا اس کی رغبت ہوتی ہے، اچھی بات کو سننا، آگے بڑھنا، اپنے عمل کا جائزہ لینا، آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں رغبت بڑھ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی موت کو بھی یاد کرنے لگتا ہے، میری آخرت کیسے ہوگی یہ فکر بھی لگتی ہے اس کو۔ یہ کیفیتوں سے جو خالی ہے اس کی ضد ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم ترجمہ کریں گے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، لفظی ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ فرما دیتے ہیں، یعنی تنگ ہو جاتا ہے۔ کیسے مثال دے کے بتاتے ہیں، ایسا تنگ ہو جاتا ہے، ایسی مشکل لگتی ہے جیسا کہ اس کو آسمان پر چڑھنے کے لیے کہا گیا ہو، اس کو بہت دشوار لگ رہا ہو۔ کہ آسمان کوئی بندہ آسمان پر چڑھتا ہے، یعنی بہت بڑی اونچی چیز کے پر چڑھنے کے لیے اس کو کہہ دیا گیا ہیبت، دشواری، مشکلات، چڑھنا بڑا مشکل لگ رہا ہو۔
یہ سادے سیدھے حقیقی معنی یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جیسی دوری ہے، یہ عمل کرنے میں بھی اس کو اتنی دوری جیسی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال دشواری محسوس کرتا ہے، رغبت کم ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس کے دوسری چیزوں میں دیکھو، بغیر بتائے کہ رغبت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، اپنے شوق کا مظاہرہ کرتا ہے، اس جانب شوق کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، منہ چراتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا دشوار لگتا ہے۔ لاہ و لعب کے لیے، دنیا داری کے لیے، مقصد براری کے لیے، اس کے لیے تو سب کچھ اپنی جد و جہد لگا دیتا ہے۔ بس اس کیفیت کو بتاتے ہیں، بس سمجھو اسی طرح اللہ تعالیٰ رجز کو کر دیتے ہیں۔ یہ الرجس کا لفظ قرآن میں کئی جگہ ہے، عذاب کے معنی میں رجس سنا ہے، اللہ کی لعنت کے بارے میں رجس سنا ہے۔ دلچسپی اور رغبت نہ ہونا، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر، یعنی کافروں پر، ہدایت وغیرہ کے قبول نہ کرنے والوں پر، اس کی طرف رغبت نہ کرنے والوں پر، اس کو اللہ نے یوں فرمایا علی الذین لا یؤمنون، وہ لوگ جن کے پر یقین نہیں رکھتے، دین کے احکام پر، احکام خدا بندی پر، طریقہ اسلام ان کو پسند نہ ہوتا ہو، بس اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کلام کا تقاضا یہ تھا، لیکن وضاحت کے لیے، تاکید کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بولنے کے بجائے علی الذین لا یؤمنون اتنی تفصیل بڑھائی، وضاحت کر دیے، اب اچھا اور برا راستے کی تمیز کروا دیے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں جو تمہارے رب کا راستہ ہے۔ اور پیچھے سے آئیے، اہدنا الصراط المستقیم دعا جو کی تھی آپ نے، اے رب مجھے صراط المستقیم سیدھی راہ دکھلا، سیدھی راہ یہ ہے۔ دیکھو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے پورا کلام پاک، پورے کلام پاک کو نچوڑنے کے بعد کوئی کڑی چھوڑے بغیر تحقیق کے ساتھ اگر پورا پڑھنے کے بعد پلٹ کر آ کر کہتے ہیں تو کیا خلاصہ نکلا سورہ فاتحہ۔ پھر اس کی وضاحت کیا ہے، پھر سورہ پورا قرآن پڑھیں گے آپ، یا سنیں گے، یا پڑھا ہوا یاد رکھا آپ دماغ میں لوٹائیں گے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اب دیکھو ہم نے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ کئی طریقوں سے بار بار بیان کرتے رہے ہیں، کر دیے ہیں، لیکن ان کو سن کر نصیحت سمجھنے اور نصیحت اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہے یہ باتیں۔ جو اس کو سننا نہیں چاہتا، رغبت دینا نہیں چاہتا، توجہ دینا نہیں چاہتا، سب کچھ ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اگر یہ رغبت رکھ لیتا ہو، ایسے ہوتے ہوں، تو اللہ کا اعلان ہے ان کے لیے دارالسلام ہے، جنت کا نام ہے دارالسلام۔ سلامتی ہر حیثیت سے آخرت میں 20 نام ہیں جنت کے، دارالسلام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اعلان ہے ان کے لیے دارالسلام ہے ان کے رب کے پاس۔ ہر بندے کو اپنے رب کے پاس جاننا ہے، نیک کو برے کو سب کو جانا ہے، لیکن اس طریقے کے ساتھ جو آئیں گا رب کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے لیے دارالسلام کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اس دارالسلام کے مالک یہی لوگ رہیں گے، اللہ حوالے کر دے گا۔ کیوں کرے گا؟ وجہ بتا رہے، تو اس میں ایک سبق ہے، وجہ کے ساتھ جانا پڑے گا آپ کو۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا، اس کے اوپر عمل کرتے رہے، تو گیا عمل کرنا ہے، پابند ہونا ہے، ان اعمال کو قبولیت کے درجے کا اس کی حد تک اہتمام کرنا ہے، قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے،
اس کے فضل کو طلب کرنا ہے۔ 20ویں جگہ بتایا کہ ذریعہ ہونا ہے تم کو محنت تو کرنا ہے، محنت کے بعد عطا کرنا، تمہاری محنت کو دیکھ کر اس کو قبول کر کر ہم اپنے فضل سے تم کو عطا کریں گے۔ فضل کیا ہوگا؟ لہم دار السلام۔ دار السلام میں کیا ہوگا؟ قرآن تفصیل پیش کرتا ہے، جنت ایسی ہوں گی، فلاں ہوں گی، فلاں ہوں گی، وہ دار السلام ہے۔ کس کو دیں گے؟ وہ دار السلام ہے۔ یہ جنتیوں کی صفتیں کیفیتیں کیسی ہوتی ہیں اس کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلا پارہ ذالک الکتاب سے اولئک المفلحون تک پوری وضاحت ہے کہ یہ حقدار ہیں دار السلام کے۔ اس میں آنے والی رکاوٹیں کیسی ہیں اس کی وضاحت کر دی گئی۔ انسان کے مزاجوں میں افکار میں جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کی اصلاح کرتے چلتا ہے۔ جو فکروں کی اصلاح کر لے گا، ہدایت کو پکڑ لے گا، تو ان کے لیے دار السلام۔ یہاں تک ایک مضمون چند مسائل ختم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اور دیگر قسم کی تفصیلات تھوڑی سی پیش کر کر اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں حلال کن چیزوں کو کیا ہے، حرام کو کس قسم کے جانور ہیں، اس کی تفصیل پیش ہونے لگتی ہے۔ اب سورہ کے ختم تک کوئی بات چلے گی قریب قریب۔ اسی اعتبار سے سورہ کا نام ہے سورہ انعام۔ سبحان ربک۔